بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف کی کچھ ہم پہلے پریکٹس کرتے ہیں۔ ہم نے ماضی سیکھا ہے، اس کے بعد ہم نے فعل مضارع سیکھا ہے، مضارع حال و مستقبل کے لیے ہے۔ پھر ہم نے نفی تاکید بھی لن سیکھا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حرف جو ہے لن یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے اور مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، تاکیدی نفی والا معنی پیدا کر دے گا، اور مستقبل کے ساتھ، جیسے ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ تو یہ صیغے ہیں سارے نفی تاکید کے، اور لم پلس مضارع اور لائے نہی پلس مضارع، اس کی لفظی تبدیلی ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو ساتھ لے لیا۔ جب لم داخل ہوگا تو معنی ماضی منفی کا کریں گے۔ لم یفعل کا ترجمہ ہوگا نہیں کیا اسے ایک مرد نے، لم یفعلا نہیں کیا ان دو مردوں نے، لم یفعلوا نہ کیا ان سب مردوں نے، لم یفعلنا نہ کیا ان سب عورتوں نے، لم تفعلی نہ کیا تجھے ایک عورت نے۔ اور لا کے ساتھ کریں گے تو پھر اس کو کسی کام سے روک رہے ہیں۔ لا یفعل نہ کرے وہ ایک مرد، لا یفعلا نہ کریں وہ دو مرد، لا یفعلوا نہ کریں وہ سب مرد، لا یفعلنا نہ کریں وہ سب عورتیں، اور لا تفعلی نہ کر تو ایک عورت۔ یہ میں نے 5 صیغے اس لیے لکھے ہیں کہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ شکلیں جو ہیں وہ 5 ہی بنیں گی، باقی علامت مضارع الف تا یا نون کا فرق ہوگا، الف تا یا اور نون۔ تو اس طرح کے صیغے جو ہیں وہ 5 ہوتے ہیں، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو۔ تو میں نے ایک ہی لکھ دیا، علامت مضارع اگر آپ تبدیل کریں گے تو یہ 5 صیغے بن جائیں گے۔ یہ 5 ہیں گویا کے، یفعلانی اور تفعلانی، یہ تثنیہ کے 4 صیغے ہیں۔ شکلیں ان کی یہی شکلیں ہیں۔ علامت مضارع اگر آپ تا لگا دو گے تو تفعلانی ہو جائے گا، یا لگاؤ گے تو یفعلانی ہو جائے گا۔ تو یفعلانی ایک صیغہ ہے اور تفعلانی 3 بار آتا ہے۔ یفعلونا اور تفعلونا 2 صیغے ہیں، یا لگائیں گے تو یفعلونا جمع مذکر غائب کا بنے گا، تفعلونا جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنے گا۔ یفعلنا اور تفعلنا جمع مؤنث حاضر اور غائب کا یا لگا دیا، یفعلنا کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں، اور تفعلنا کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں، یفعلنا تفعلنا۔ تو علامت مضارع کے فرق کے علاوہ لفظ کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ یہ ایک ہے تفعلینا، واحد مؤنث حاضر۔ تو یہ شکلیں 5 ہی ہیں، اور ان میں یہ 14 چھپی ہوئی ہیں، سمجھ لیں 14 پوری ہو گئیں علامت مضارع کے فرق کے ساتھ۔ تو اس کو ذرا سمجھانے کے لیے اور آسان بنانے کے لیے اس کو چھوٹا کر دیا کہ یہ 5 شکلوں میں آپ کو صیغے نظر آئیں گے، جن میں سے 5 اس طرح کے ہوں گے علامت مضارع کے فرق کے ساتھ۔ ایک میں یا لگے گا، 2 میں تا، تفعلو تفعلو، ایک میں الف افعلو، اور ایک میں نون نفعلو۔ تو یہ 5 ہو گئے۔ یفعلانی تفعلانی، ایک میں یا ہے اور 3 میں تا ہیں، 4 صیغے یہ ہو گئے تثنیہ کے۔ یفعلونا تفعلونا، یا اور تا کے فرق کے ساتھ 2 صیغے ہو گئے۔ یفعلنا تفعلنا، یا والا ایک اور تا والا ایک، اور یہ ایک ہی ہے تفعلینا۔ تو یہ ٹوٹل 14 صیغے ہو گئے۔ اسی طرح فعل مضارع پر جب لن ناصبہ داخل ہوتا ہے تو میں نے بتایا کہ یہ فعل نفی تاکید بن جاتا ہے، اور لم جب داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر تو یہ فعل نفی جہت بن جاتا ہے، فعل نفی جہت ماضی منفی کے معنی میں ہو جائے گا مضارع، اس کی وجہ سے۔ اور لا اور فعل مضارع اگر ہوگا تو یہ پھر بن جائے گا فعل نہی، کسی کو کسی کام سے روکنے کے لیے۔ تو اب دیکھیں یہ فعل نفی تاکید جو ہے اس میں بھی یہ 5 ہی شکلیں ہیں، اور سب پر لن داخل ہے۔ تو لن جو ہے وہ 5 صیغے جو ہیں یہ ضمہ والے، اس کو نصب دے دیتا ہے، لن یفعلا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن افعلا، لن نفعلا۔ تو یہ علامت مضارع کے فرق کے ساتھ شکل ایک جیسی ہے۔ پھر دوسری شکل یہ یفعلا، نون یفعلانی، لن کی وجہ سے نون گر گیا، لن یفعلا، اور لن تفعلا۔ تو یہ 5 صیغے یہ ہو گئے، 4 ایسے آئیں گے، لن یفعلو اور لن تفعلو، نون دونوں کا جا رہا ہے، یا ہوگا تو غائب ہے اور تا ہوگا تو حاضر ہے۔ لن یفعلنا اور لن تفعلنا، جمع مؤنث کے صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یہ نون اپنی جگہ پر قائم۔
اور یہ لن تفعلی، یہ تفعلینا تھا، لن کی وجہ سے نون گر گیا، 14 صیغے یہ بھی ہو گئے۔ یوں ہی جب آپ یہاں آئیں گے تو فعل مضارع پر لم یا لائے نہی جب داخل ہوگا تو لفظی تبدیلی کیا کرے گا؟ یہاں لن جو ہے وہ نصب دے رہا تھا، ضمہ کو نصب سے بدل رہا تھا، یہ ساکن کر دے گا۔ باقی تبدیلیاں سیم ہے، 7 صیغوں کا نون گرا دیا، 4 تثنیہ، جو 2 جمع مذکر اور 1 واحد مؤنث حاضر، یہ 7 صیغوں کا نون گر گیا، ان 2 کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیں لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل، علامت مضارع کے فرق کے ساتھ۔ اسی طرح یفعلا، لم یفعلا، لم تفعلا، یا والا 1 ہے اور تا والے 3 ہیں، تو یہ 5 صیغے ہو گئے، اور یہ تثنیہ کے 4 صیغے ہو گئے۔ لم یفعلو، لم تفعلو 2 صیغے ہو گئے، لم یفعلنا، لم تفعلنا 2 صیغے ہو گئے، لم تفعلی 1 صیغہ ہو گیا۔ اور یوں ہی اگر لا کے ساتھ آپ پڑھ لیں، لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعلو، لا یفعلنا اور لا تفعلی، لا کے ساتھ یہاں میں نے 1 لکھ بھی دیا، تو یہ بھی 14 صیغے ہو گئے۔ اب آپ کے سامنے صیغہ آتا ہے تو دیکھیں کتنا، اگر یہ کونسائز ہم نے کر لیا، اس کو مختصر کر لیا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ 5 شکلیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی تو اب آپ کو اگر کوئی صیغہ مضارع کا یا نفی تاکید کا یا نفی جہت کا یا نہی کا صیغہ آپ کے سامنے اگر کوئی آتا ہے تو آپ اس کو آسانی سے پہچان لیں گے، کیونکہ یہ آپ کو 5 شکلیں ہی یاد رکھنی ہیں، اور وہ جو بھی صیغہ پوچھا جا رہا ہوگا وہ انہی 5 شکلوں میں سے ایک شکل رکھتا ہوگا۔ جیسے اگر میں کہوں النصر، پہلے ہم نے اس مصدر پہ صیغے بنائے تھے، النصر کا مطلب مدد کرنا، حروف اصلیہ ہیں نون، صاد اور را، اس میں یہ فا کلمہ ہے اور یہ عین کلمہ ہے اور یہ لام کلمہ ہے، فا، عین اور لام، النصر۔ اب میں یہ نصر ینصرو کے وزن پر ہے، ین سرونا۔ اب دیکھیں اس پہ کچھ بھی داخل نہیں ہے، تو یہ لن اور لم والا اور لا والا تو نہیں ہے، یہاں پر آ جائیں۔ اب یہاں یہ کس سے میچ کر رہا ہے؟ اونا، اونا، تو اس کا مطلب یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کتنا آسان ہو گیا پہچاننا، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع یہ جمع مذکر اور یہ غائب، فعل مضارع انکار نہیں ہے تو مثبت معروف ہو گیا، اور اگر میں تا لگا دوں تو جمع مذکر حاضر ہو گیا، تنصرونا۔ بس یہی 2 صیغے ہیں، ینصرونا، تنصرونا۔ تو تنصرونا کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ صیغہ جمع مذکر حاضر، مدد کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد۔ اسی طرح اگر میں لکھوں لا یفعلا، اب دیکھیں الف پہ ختم ہو رہا ہے، اب یہ یہاں پر جو ہے دیکھو یہاں الف نہیں ہے، یہاں تو ویسے کچھ داخل بھی نہیں ہو رہا، اور یہاں پر نون موجود ہے، تو یہ مضارع نہیں ہے، سمپل مضارع نہیں ہے، بلکہ یہاں لا ہے، تو آپ یہاں آ جائیں اور اس میں دیکھیں تو آپ کو دیکھو یہ تثنیہ سے یہ میچ کرتا ہوا نہیں دکھ رہا، لا یفعلا، یہاں میں نے یفعلا لکھ دیا، لا ینصرا مجھے لکھنا تھا، لا ینصرا یا لا تنصرا کر دیں، لا تنصرا۔ اب دیکھیں یہ یفعلا اور تفعلا، یہاں یفعلا اور تفعلا یہ اس سے میچ کر رہی ہے شکل، اس کا مطلب یہ کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ کا صیغہ ہے، یفعلانی تھا، ینصرانی، تنصرانی تھا، لا کی وجہ سے نون گر گیا ہے، تو صیغہ تثنیہ یہ الف بتا رہا ہے کہ یہ 2 بندے کام کر رہے ہیں، تثنیہ مذکر حاضر، یہ فعل نہی معروف، لا تنصرا۔ دوسرا یہ کیونکہ تا والے 3 صیغے ہو سکتے ہیں نا، لا تنصرا، 2 بندے سامنے ان کو روک رہے ہیں، مدد مت کرو تم دونوں، لا تنصرا، عورتوں کو کہہ رہے ہیں مدد کرو، نہ کرو تم دونوں عورتیں، لا تنصرا، تثنیہ مؤنث غائب، تو یہ 3 صیغے ہو سکتے ہیں نہی کے، مدد نہ کرو تم 2 مرد، یا مدد نہ کرو تم 2 عورتیں، یا
مدد نہ کریں وہ سب عورتیں. اور اگر یہ لکھا ہوتا لا ینصرا، بلکہ یہ جمع کر لیتے ہیں لا ینصرو. اب دیکھیں لا اور ینصرو یہ اس سے شکل مل رہی ہے، ینصرو، اس کا مطلب یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ. یہ بتا رہا ہے یہ پروناؤن جو ہے جمع مذکر اور یا ہے تو غائب. یہ تا ہوتی ہے تو تا ہوتا تو حاضر کا صیغہ ہوتا یہاں پر. تو لا ینصرو نہ مدد کریں وہ سب مرد، غائب کا صیغہ ہے نا، نہ مدد کریں وہ سب مرد. اسی طرح سے اگر یہ لکھا ہوا ہو لم تنصری، یہاں پہ کون سا ختم ہو رہا ہے؟ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تھا، لم داخل و نون گرا ہے تو یا باقی رہ گیا. لم تنصری تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. لم تنصری ماضی منفی کا معنی دے گا، نہ مدد کی تجھ ایک عورت نے. لم تنصری نہ مدد کی تجھ ایک عورت نے. تو دیکھیں اس طرح صیغہ پہچاننا آسان ہو رہا ہے. اسی طرح اگر فتح یفتح سے ہم لیں، فتح یفتح مصدر سے، بلکہ اسی نصر ینصرو سے لے لیتے ہیں. خرج یخرج، خا را اور جیم حروف اصلیاں ہیں اور باب ہے نصرہ ینصرو، یعنی ماضی بنے گا خارجہ کی شکل پر اور مضارع بنے گا یخرجو کی شکل پر. پھر یہ 14 صیغے چلیں گے، یخرجو، یخرجانی، یخرجون، اخرجو، نخرجو. اب لا تخرج، اب لا تخرج ساکن کیا تو اس کا مطلب یہ لا عمل کر رہا ہے، اور جب لا عمل کر رہا ہے تو لا نہی ہے، لا نفی نہیں ہے. اگر یہ یوں لکھا ہوتا لا تخرجو تو اس کا مطلب یہ فعل مضارع منفی ہوتا، خبر دینے والا لا. لیکن لا نے جب ساکن کر دیا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ لا نہی ہے، روکنے کے لیے ہے. تو اب تخرجو کون سا صیغہ ہے؟ ان 5 میں سے ہے. یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، تا والے 2 ہیں. لا تخرج، لا تخرج واحد مذکر حاضر، لا تخرج واحد مؤنث غائب. تو اب یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ صیغہ واحد مذکر حاضر اور واحد مؤنث غائب فعل نہی معروف. واحد مذکر حاضر یا واحد مؤنث غائب فعل نفی معروف. لا تخرج نہ نکل تو ایک مرد، ڈونٹ ایگزٹ باہر مت جاؤ، ڈونٹ گو آؤٹ باہر مت نکلو. لا تخرج نہ نکلے وہ ایک عورت، لا تخرج نہ نکل تو ایک مرد. شکل دونوں کی ایک ہی جیسی ہے، ایک واحد مذکر حاضر کا ہے اور دوسرا واحد مؤنث غائب کا ہے. مزید یہ کہ اگر یہی لم یقعدا، قعدہ سے ہے قاف عین اور دال، قعود سے ہے بیٹھنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. اب لم داخل ہوا ہے اور الف پر ختم ہو رہا ہے تو الف پہ کون سا صیغہ ختم ہوتا ہے؟ تثنیہ کا. اس کا مطلب یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. اور تثنیہ کے 4 صیغے ہوتے ہیں، ایک تا یا والا ہوتا ہے اور 3 تا والے ہیں. یہاں پر یا والا آیا اور وہ کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ مذکر غائب. تو صیغہ تثنیہ یہ الف سے پتہ چل رہا ہے تثنیہ 2 بندوں نے یہ کام کیا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے مذکر غائب. صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل نفی جہد بی لم معروف. تو اب یہ ترجمہ ماضی منفی کا ہو جائے گا، لم یقعدا نہ بیٹھے وہ 2 مرد. تو اب آسان ہو گیا ہے ہمیں ان 5 شکلوں میں سے ملانا ہے، جس سے ملتی ہوگی تو فوراً جو ہے وہ، تو اگر کسی کے پاس کاغذ پہ یہ لکھے ہوئے ہوں اور وہ
پریکٹس کر رہا ہو تو اس کو فوراً جو ہے ان 5 میں سے ایک سے ملائے گا اور فوراً صیغہ بتانے لگ جائے گا. اسی طرح لم تفعلنا. اب دیکھیں نون کس میں آ رہا ہے لم کے بعد؟ جمع مؤنث کے صیغے میں، کیونکہ جمع مؤنث کا نون نہیں گرتا، باقی کے نون گرے ہوئے ہیں جہاں تھے، اور اس میں نون نہیں تھا، 5 میں تو ساکن ہوا ہے، یہ اس کا نون نہیں گیا. اس کا مطلب یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. تا ہے تو جمع مؤنث حاضر، اور یا ہوتا تو جمع مؤنث حاضر. لم تفعلنا. اور اگر یہ والا میں لکھوں مصدر تو لم تقعدنا. لم تقعدنا نصر ینصر سے ہے. لم تقعدنا، نہ بیٹھی تم سب عورتیں. نفی جہد ماضی منفی کا معنی ہے، مضارع آگے، لیکن دونوں چیزیں حال مستقبل کو ختم کر دیا، ماضی منفی کا معنی کر دیا. تو اب دیکھیں ہم نے یہ نون کو دیکھا تو فوراً لم کو دیکھا، لم والی لسٹ میں آئے، نون پہ ختم ہو رہا ہے جمع مؤنث. تو آسانی سے صیغہ پہچاننا جو ہے وہ پایا گیا، یعنی ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ ہم ان 5 شکلوں میں سے جس شکل کو پائیں اس اعتبار سے ہم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آسان طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے صیغہ پہچانا جا سکتا ہے. اب ضرب یضرب سے دیکھیں. الکذب جھوٹ بولنا. یہ مصدر ہے، مصدر روٹ ورب کو کہتے ہیں. الکذب حروف اصلیہ ہیں کاف، ذال اور با. کاف فا کلمہ ہے، ذال عین کلمہ ہے، اور با یعنی فا عین کے مقابلے میں جب اس کو رکھیں گے تو یہ حروف اصلیہ ہیں. یہ کاف فا کلمہ ہے کذب میں، ذال عین کلمہ ہے، اور با لام کلمہ ہے. اگر میں کہوں یکذبون، یضربون کی یہ ضرب یضرب سے آتا ہے، تو کذب یکذب، ضرب یضرب، اس شکل پر چلے گا یہ. تو یکذبون. اب یہ یکذبون، یہ لم لا اور لن داخل نہیں ہے تو ہم یہاں آ جائیں گے، اور یہ اونا واو اور نون پہ ختم ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے واو ہے. دیکھیں یہاں پر یہ نون پہ تینوں ختم ہو رہے ہیں، لیکن فرق ہے یہاں الف ہے، یہاں جمع مذکر میں واو ہے، یہاں صرف نون ہے، اور یہاں یا اور نون ہے. تو اس سے پہلے بھی جائیں گے تو پتہ چل جائے گا. اب یہ جمع مذکر ہے، واو جمع مذکر غائب. صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف مثبت معروف. یکذبون، یکذبون جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے وہ سب مرد. لا تکذب، اب یہ لا آیا اور ساکن کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کون سا لا ہے؟ لا نہی ہے. تو یہ کون سا فعل بنائے گا؟ فعل نہی. اور فعل نہی کا مطلب کیا ہے؟ روکنے کے لیے، سامنے والے کو مستقبل میں کسی کام سے روکنے کے لیے. اب آپ دیکھو یہ اس شکل سے مل رہا ہے، الف پہ ختم ہو رہا ہے، واو پہ ہو رہا ہے، نون پہ ہو رہا ہے، یا پہ ہو رہا ہے، یہ اس پہ ختم ہو رہا ہے، حروف اصلیہ پہ ختم ہو رہا ہے. یہاں بھی فاعل لام حروف اصلیہ ہیں، اس پہ ختم ہو رہا ہے، شروع میں علامت مضارع، یہاں پر بھی ایسا ہی. تو یہ لا تکذب، تا والے 2 صیغے ہوتے ہیں، یکذبو، تکذبو، تکذبو، اکذبو اور نکذبو. تو یہ تکذبو 2 بار ہے. تکذبو واحد مذکر حاضر، اور تکذبو واحد مؤنث غائب. لا تکذب، نہ جھوٹ بول تو ایک مرد. لا تکذب، نہ جھوٹ بولے وہ ایک عورت. 2 ترجمے ہوں گے. اسی طرح اگر یوں لکھا ہوا ہو لم اکذب، لم آ گیا، یہاں آ جائیں. یہ 5 میں سے ہے یا تثنیہ ہے، جمع مذکر ہے، جمع مؤنث ہے، کیا ہے؟ تو یہ دیکھیں ساکن والا ہے، یہاں پر حروف اصلیہ پہ ختم ہو رہا ہے، کوئی الف آگے اضافی نہیں، کوئی واو نہیں، کوئی نون نہیں، کچھ بھی نہیں ہو تو پہلے 5 میں سے ہے. الف ہو تو تثنیہ ہے، واو ہو تو جمع مذکر ہے، صرف نون ہو تو جمع مؤنث ہے، اور یا نون ہو تو واحد مؤنث حاضر ہے، واحد مؤنث. تو اب دیکھیں یہاں اکذب واحد
متکلم، فعل نفی جہت بی لم معروف، لم اکذب، ہاں ماضی منفی کا معنی نہ جھوٹ بولا مجھے ایک مرد نے، اور با محاورہ کریں گے تو میں نے نہیں جھوٹ بولا، میں نے جھوٹ نہیں بولا. لم تکذبی، لم آیا ہے اس لائن میں، آ جائیں یہاں پہ کون سا ختم ہو رہا ہے؟ سیدھا سیدھا پتہ چل گیا. یعنی آپ جیسے ہی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آپ کا ذہن جائے گا اور آپ فوراً بتائیں گے واحد مؤنث حاضر ہے. واحد مؤنث حاضر، فعل نفی جہت بلم معروف. لم تکذبی، سامنے ایک عورت ہے اس سے بات کر رہے ہیں. لم تکذبی کیا ترجمہ ہوگا؟ آرڈر نہیں دے رہے، پاسٹ ٹینس. عورت نے، نہ جھوٹ بولا تجھ ایک عورت نے. تو یہ صیغہ پہچاننا آسان ہو گیا اس تفصیل کو ذہن میں رکھنے کی وجہ سے. لا یکذبون، اب دیکھیں نون آ رہا ہے تو اس کا مطلب لا نون کو گرا نہیں رہا، تو یہ لا نہی والا نہیں ہے بلکہ منفی معروف والا ہے. منفی والا ہے، معروف تو نہیں، منفی والا ہے. تو اب دیکھیں یہ کس سے شکل ملتی ہے؟ لا کو ہٹا دیں تو اس سے نہیں مل رہی ہے. اس کا مطلب جمع مذکر کا صیغہ ہے. جمع مذکر اور یا سے پہچانا غائب، اور لا آ گیا تو انکار والا معنی ہے منفی. تو صیغہ جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب، فعل مضارع منفی معروف. منفی معروف، اس کی وجہ سے منفی کہہ دیا، اور یہ زبر لگا ہوا ہے تو معروف کہہ دیا. ترجمہ کیا ہوگا؟ لا یکذبون، لا یکذبون، نہیں، خبر دینی ہے، نہیں جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بولیں گے وہ سب مرد. لا یکذبون، نہیں جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں جھوٹ بولیں گے وہ سب مرد. نکذبو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں آ جائیں، مضارع ہے، اور کس پر؟ حروف اصلیہ پہ ختم ہو رہا ہے، تو حروف اصلیہ پہ یہ والے ختم ہو رہے ہیں، باقی میں تو اضافی چیزیں ہیں. تو یہ 5 میں سے ہے، اور یہاں پر کون سی علامت مضارع ہے؟ نون ہے. نکذبو، تو یہ کون سا صیغہ ہو گیا؟ متکلم کا. اکذبو ہوتا تو واحد متکلم ہوتا، نکذبو ہے تو صیغہ جمع متکلم، فعل مضارع مثبت معروف. لا نہیں ہے تو مثبت کہہ دیا، اور فتح لگا ہوا ہے تو معروف کہہ دیا. نکذبو، جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے ہم سب مرد، یا ہم سب عورتیں، یا ہم 2 مرد، یا ہم 2 عورتیں. 4 صیغے ہو سکتے ہیں، صیغہ تثنیہ اور جمع، متکلم مذکر اور مؤنث. اور اگر یہ یوں لکھا ہو لا نکذب، اب یہ لا عمل کر رہا ہے تو یہ کون سا ہے؟ نہی کا صیغہ. نہ جھوٹ بولیں ہم سب مرد، یا ہم 2 مرد، یا ہم سب عورتیں، یا ہم سب عورتیں. اسی طرح یہ ضرب یضربو مصدر سے تھا، اور اگر ہم ایک اور مصدر سمیع یسمعو سے لے لیں، شریب یشربو. الشرب ہے، الشرب کا مطلب ہوتا ہے پینا، اسی سے مشروب کہلاتا ہے. شین فا کلمہ ہے، اور را عین کلمہ ہے، اور با لام کلمہ ہے. شرب اس کا معنی ہے پینا، اور باب ہے سمیع یسمعو، یعنی کیا بنے گا؟ شریبہ. اور یسمعو یشربو، مضارع میں یہ عین کلمے پر فتح آئے گا، یشربو، شریبہ یشربو. اب اگر میں لکھوں لن تشربی، تو ان 5 میں سے دیکھ لیں کون سا یا پہ ختم ہو رہا ہے؟ یہ آخری، یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث
حاضر کا صیغہ تفعلینا تھا، یہاں لکھا ہوا بھی ہے مضارع ایکچوئل اوریجنل، اس پہ لن داخل ہوا ہے تو عمل اس پہ کر کے نون گرایا، لن تفعلی، لن تشربی، لن تشربی. صیغہ واحد مؤنث حاضر، فعل نفی جہد، نفی تاکید بلن معروف. ترجمہ کیا کریں گے؟ ہرگز نہیں پیے گی تو ایک عورت، لن تشربی، ہرگز نہیں پیے گی تو ایک عورت. اشربو، اب کچھ بھی داخل نہیں ہے تو اس کا مطلب فعل مضارع ہے. فعل مضارع ہے تو یہ حروف اصلیہ با پہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ ان چار شکلوں میں سے نہیں ہے، پہلی والی شکل ہے. پہلی والی شکل ہے یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو. افعلو واحد متکلم، فعل مضارع مثبت معروف. اشربو، اشربو میں ایک مرد یا عورت ہوگی تو بھی وہ بھی کہے گی اشربو، اور آدمی بھی کہے گا اشربو، تو دو ترجمے ہوں گے. تو دیکھیں صیغہ پہچاننا آسان ہو گیا. اسی طرح اگر میں کہوں اب یہ لا آیا اور نون نہیں ہے، تو اگر یہاں لا داخل ہوتا اور نون ہوتا تو ہم کہتے ہیں لائے نفی ہے، لیکن یہاں لام داخل ہوا اور لام الف لا داخل ہوا اور نون نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کون سا صیغہ تھا؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ تھا، لا نے نون گرا دیا. اور تا ہے تو حاضر ہے اور یا ہوتا تو لا یشربو ہوتا تو یشربو، یا سے غائب پہچانتے. تو یہ جمع مذکر حاضر لا تشربو، اور یشربو ہوتا تو جمع مذکر غائب ہوتا، تو لا تشربو روک رہے ہیں. صیغہ جمع مذکر حاضر فعل نہی، فعل نہی معروف. اب کیا کریں گے؟ روکیں سب کو. نہ پینا ہے اس کا ترجمہ، لا تشربو اس کا مطلب نہ پیو تم سب مرد. اسی طرح قرآن عظیم میں فرمایا لا تقربو، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا مال الیتیم، لا تقربوا الزنا. تو یہ لا تقربوا، قرب یقربو، لا تقربوا. اب یہ لا عمل کر رہا ہے اور دیکھیں یہ اس سے مل رہی ہے شکل، اس کا مطلب کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر کا. نہ قریب جاؤ تم سب مرد، نہ قریب جاؤ تم سب مرد. تو یہ اس طرح سے صیغہ امید ہے کہ پہچاننا انتہائی آسان رہے گا. یہ 5 صیغے ہیں، یہ 5 شکلیں اگر یاد رہ جائیں تو بس جو صیغہ آپ کے سامنے آیا ہے وہ انہی میں سے ایک ہوگا. اگر ہم ایک اور مصدر لیں بس آخری، تاکہ تمام مصادر سے تھوڑا تھوڑا کام ہو جائے. المدح، اس کے حروف اصلیہ ہیں میم، دال اور ہا. میم فا کلمہ ہے، دال عین کلمہ اور عین لام کلمہ، اور اس کا مطلب ہے مدح کرنا، تعریف کرنا. اور باب ہے فتح یفتح، اس کا مطلب مدح یمدح، فتح یفتح. مدح یہ فتح کی شکل پر ہو گیا اور یفتح کی شکل پر یمدح. اب یوں اسی وزن پہ چلے گا، مدح مدح، مدحت مدحنا، یمدح یمدحان، یمدحون، امدح نمدح. اب یہ اگر یہاں پر صیغے دیکھے جائیں لن نمدح، اب یہ لن داخل ہوا اور یہ الف واو نون یا پہ ختم نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ضمہ اعرابی والے 5 صیغوں میں سے ہے جس کو نصب دیا گیا، باقی کا تو نون گرایا گیا.
حروف اصلیہ پر ختم ہو رہا ہے. جب اعراب نہیں ہوں گے تو بھی آپ سمجھ جاؤ گے کہ حروف اصلیہ پہ ختم ہو رہا ہے، الف واو نون یا پہ ختم نہیں ہو رہا. لن نمدح، اس کا مطلب ان 5 میں سے، اور 5 کی شکلیں کیا ہیں؟ یفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو. نفعلو، ہاں، صیغہ تثنیہ اور جمع متکلم، صیغہ تثنیہ اور جمع متکلم. فعل نفی تاکید، فعل نفی تاکید بلن معروف. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں والا ترجمہ ہوگا. ہرگز نہیں تعریف کریں گے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. لا تمدحی، لا تمدحی، لا آیا ہے اور یا پہ ختم ہو رہا ہے، اس کا مطلب نون گرا ہے، تو اس پر لا داخل ہوا ہے اور یہ شکل اب بن گئی ہے. تو یہ فعل نہیی ہے کیونکہ لا نے نون کو گرا دیا ہے. لا تمدحی صیغہ واحد مؤنث حاضر، ایک عورت سامنے، اس سے بات کر رہے ہیں. فعل نفی، فعل نہی معروف، نہ تعریف کر تو ایک عورت، روک رہے ہیں اس کو، نہ تعریف کر تو ایک عورت. اسی طرح لا تمدحینا، اب یہ لا عمل نہیں کر رہا، یہاں لا نے نون کو گرا دیا تھا، اب یہ نہیں گرا رہا تو یہ لا نفی ہے، لا نفی ہے، انکار کی خبر دینے کے لیے ہے. تو اب صیغہ جمع واحد مؤنث حاضر، فعل مضارع منفی معروف. واحد مؤنث حاضر، فعل مضارع منفی معروف. لا تمدحینا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور خبر دینے نہیں تعریف کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت، تو یہ سیدھا سیدھا مضارع کا صیغہ ہو گیا منفی والا. تو یہ کچھ چیزیں اس لیے ریپیٹ کی، اور امید ہے کہ اگر اس کو ذرا توجہ کے ساتھ دیکھا جائے اور دیگر مصادر کے ذریعے خود صیغے بنا کر اگر کی جائے پریکٹس تو بہت اچھا ہے. بلکہ میرا یہ مشورہ ہے کہ ایک مصدر پر جو ہے 14 صیغے مضارع کے بنائیں، پورے 14، اور پھر یہ 14 یہ بنائیں، اور 14 لم کے ساتھ بنائیں، 14 لا کے ساتھ بنائیں پرچیاں، اور پرچیوں کو موڑ لیں، پھر ایک ایک پرچی نکالتے جائیں اور میچ کریں اور سیکھا بتائیں. تو انشاءاللہ العزیز اس سے بہت اچھی پریکٹس ہو سکتی ہے. اور پھر آپ جب قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت سارے ایسے صیغے آئیں گے جو لن کے ساتھ ہوں گے، لم کے ساتھ ہوں گے. لا لکھا ہوا آ رہا ہوگا تو آگے سے نون نہیں گرا ہوا ہوگا تو وہ منفی کا صیغہ ہوگا. اور اگر اس طرح کی شکلیں ہوں گی، اس طرح کی کہ یہ نون گرے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام سے روکنے کے لیے، جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھا تھا ابھی، لا تقربوا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. تو نہی ہے، روکا ہے، لا تقربوا، قریب نہ جاؤ. تو اگر اس طرح سے پریکٹس کی جائے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ کافی فائدہ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلا سبق جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں گے، وہ آگے ہوگا، مزید آگے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کافی چونکہ گیپ آ گیا، اس لیے ضروری محسوس ہوا کہ یہ پریکٹس کروا کر وہ چیزیں جو آپ کو پڑھائی ہیں یا ریکارڈ کروائی ہیں وہ اس کا استحضار ہو جائے، وہ حاضر ہو جائیں، تو پھر آگے پڑھانا بھی سبق جو ہے وہ فائدہ دے گا.